المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ثناءخوان مصطفیٰ، نقیب محفل، تمام آباء، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں۔ جتنے بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے احباب موجود ہیں، خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی حاضریاں پیش کی، اللہ ان تمام احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جناب میزبان مکرم محمد ظہیر صاحب، جن کی والدہ کی احصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اس کے علاوہ میزبان مکرم جناب محمد قمر صاحب، یہ تمام احباب محبت والے، اور حافظ محمد نعیم صاحب جن کے حکم پر یہاں حاضری کا موقع مل رہا ہے، اس کے ساتھ ان کے باقی عزیز جناب تزارف صاحب، باقی احباب جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ احباب بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے حکم فرمایا، اور میں اپنے وعدے کے مطابق تھوڑا سا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہماری پاکستان کی سڑکوں کا کہ ایک گاڑی بیچ میں آ جائے تو جناب لائن لگ جاتی ہے، تو وہ پھر کچھ تھوڑی سی تاخیر ہوگی، لیکن انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، تو میں الحمدللہ پہنچ گیا ہوں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے حاضری پیش کروں گا، تاکہ ہم بر وقت دعا کر لیں اور تمام احباب کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ توجہ فرمائیے گا، ماں کی شان و عظمت، والدین کی شان و عظمت کے حوالے سے حکم ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ لمبی تفسیر ہے، اس کے لیے وقت ہوتا ہے، اور ہماری یہ جو محفل چیلم ہوتی ہے 40ویں کی محفل، اس میں زیادہ وقت نہیں ہوتا، دعا کے لیے احباب آئے ہوتے ہیں تو بر وقت دعا کی جاتی ہے۔ میں لمبی چوڑی وہ جو محفل میلاد ہوتی ہے اس میں کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، محفل چیلم میں کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جو جوش و جذبہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور یہ جو محفل چیلم ہوتی ہے اس میں تھوڑا سلسلہ اور ہوتا ہے۔ تو میں اس حساب سے آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، آپ سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ احصال ثواب کی محفل، یہ 40ویں کی محفل، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، افسوس کے لیے آئیں تو آپ نے بھولنا ہی نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا مطلب ہی یہ ہے احصال ثواب کا کہ آپ سبحان اللہ بولیں گے، یہ جو ثواب ہوگا مرحومہ کو احصال کیا جائے، ان کی روح کو یہ ثواب پہنچایا جائے۔ تو توجہ فرمائیے گا، تمام احباب کی حاضری آپ نے سماعت فرما لی ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو ماں جیسی ہستی اور باپ جیسی ہستی عطا فرمائی ہے، ماں اور باپ جیسی ہستی عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر چیز پیسے سے مل جائے گی، لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ کوئی بندہ بچپن میں اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ دوسری شادی کر بھی لے، کتنی اچھی عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ محبت اور پیار اس بچے کو نہیں ملے گا جو سکی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی بچہ بچپن میں یتیم ہو جائے، اس کی ماں دوسرا نکاح کر لے اور باپ سوتیلا ہو، تو اس بچے کو وہ پیار نہیں ملے گا جو سکا باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ماں باپ کا جو پیار ہے یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر والدین کی عظمت بے شمار مقامات پر بیان کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تھوڑا ذوق کا اظہار کریں تو میں ایک قرآن کی آیت آپ کو سنا دوں، تھوڑا محبت کے ساتھ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ سسٹم، بلال ساؤنڈ سسٹم ہمارے بھائی آپریٹ کر رہے ہیں۔ ایک بند جگہ بھی ہے یہاں، تھوڑی مشکل بھی ہو رہی ہے لیکن اچھا چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑا آپ اپنے حساب سے اس کو سیٹنگ کریں، میں اللہ کا قرآن اپنے بھائیوں کو سنا دوں، محبت کے ساتھ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، اللہ نے اعلان فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا سن لو، جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، فرمایا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں ماں باپ کی بارگاہ میں اس طرح ادب کا اظہار کرنا ہے کہ والدین کی بارگاہ میں تم نے اف بھی نہیں کرنی ہے۔ والدین کی بارگاہ میں اف بھی نہیں کرنی، والدین کی بارگاہ میں اگر تم اف کرو گے یہ بھی بے ادبی کہلائے گی۔ اے میرے مولا، والدین کی بارگاہ میں کس انداز سے بولنا ہے؟ اللہ نے فرمایا قولاً کریما، اپنے والدین کے ساتھ جب بھی بولو گے ادب سے بولنا ہے، پیار سے بولنا ہے۔ والدین کی بارگاہ میں جب بھی بولنا ہے ادب سے بولنا ہے اور پیار سے، محبت کے ساتھ۔ اس طرح بچپن میں تمہارے ماں باپ تم سے پیار سے بات کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا نا کہ جب دعا کرو تو یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ میرے والدین پہ رحم کر جس طرح بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا میرا رب حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس انداز سے بولنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی کے صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے حسن اخلاق کا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار تیرے حسن سلوک کا تیری ماں ہے۔ کون ہے جی؟ تیری ماں۔ پھر دوسری بار صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ آقا نے فرمایا اس کے بعد پھر تیری ماں۔ تیسری بار پھر سوال کیا یا رسول اللہ کون حقدار ہے زیادہ میرے حسن سلوک کا؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد تیرا سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کا حقدار تیرا باپ ہے۔ یعنی 3 گنا ماں کی عظمت زیادہ بتائی، ان کا مرتبہ رتبہ 3 گنا زیادہ بیان فرمایا اللہ کے محبوب نبی نے، اور فرمایا ماں کے بعد سب سے زیادہ حق تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی ماں باپ سے زیادہ اللہ رسول کے بعد انسان کے لیے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی کہ اللہ نے حکم دے دیا یہاں تک فرمایا کہ یا بنی، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور فرمایا اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کا کھولیں ان کو وغیرہ کھولیں تاکہ تھوڑی آسانی کے ساتھ میں پڑھوں۔ توجہ کیجئے گا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سن لو ماں باپ کی شان کیا ہے۔ میرے کریم آقا نے بیان فرمایا سن لو ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا سن لو ماں وہ ہے جس کے قدموں تلے اللہ نے تمہارے لیے
لیے جنت رکھی ہوئی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں جناب ماں، آج کی ماؤں کے قدموں تلے جنت نہیں۔ میں نے کہا یہ تیری جہالت ہے، یہ تیری جہالت ہے، یہ تیری کم علمی ہے، یہ تیری گمراہی ہے۔ یاد رکھ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا، اللہ کا قرآن بھی اعلان کرتا ہے اگر ماں باپ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، فرمایا بے شک کافر ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ اور آقا نے فرمایا بے شک ماں کافرہ کیوں نہ ہو، اللہ نے اولاد کی جنت پھر بھی ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ ماں بے شک کافرہ کیوں نہ ہو، پھر بھی جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ آج کل جناب تو سننے بڑے ہونا جناب انجینئر صاحب ہیں جی، وہ کہتا ہے جناب وہ مردود کہتا ہے کہ یہ ماں کی شاہی کو نہیں، پہلے کہہ رہی تھی باپ شاہی کو نہیں، سنتے ہیں نا آپ نے؟ یہ آپ اس لیے کسی کے خلاف یا کسی کی تنقید کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کی صلاح کے لیے۔ غیبت ہوتی ہے دو طرح، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ غیبت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح، شاید آپ پہلے اس طرح کی بات سنیں۔ ایک غیبت ہوتی ہے جائز، ایک غیبت جائز، ایک غیبت ناجائز۔ آپ کہیں گے جناب غیبت ناجائز ہی سنیے، جائز جائز غیبت یہ ہے، ناجائز یہ ہے کہ آپ کسی ذاتی بنیاد پر کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے، عیب بیان کرنے کے لیے، نفرت کے طور پر بغیر کسی وجہ کے اپنا بغض نکالنے کے لیے کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، غیبت ہے۔ لیکن ایک غیبت جائز ہے جب آپ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کریں۔ یعنی میں نے ایک بندہ چور ہے تو سانو پتہ ہے جناب کہ اس بندوں نے نقصان دے سی، تو سانو کہ سو جناب کہ غیبت ہو جائے گی، میں نہیں بتاتا بھائی ایک بندہ چور ہے، آپ کہیں گے جناب نہیں نہیں یہ چور ہے تو جو اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، میں اس بندے کو کیوں بتاؤں کہ یہ چور ہے؟ تو یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے، جہالت ہو سکتی ہے، یہ کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ دوسرے بندے کو نقصان سے کیوں نہیں بچا رہے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اس کو نقصان دے سکتا ہے، آپ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے بتائیں گے کہ یہ چور ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں مولویوں کو سنو لیکن سارے نہیں، بچ چور بھی بیٹھے گئے تو ایمان چوری کرنے والے مولوی بھی ہیں نا، ان میں ایک انجینئر جو کہتا ہے جناب وہاں پہ شاعری کوئی نہیں۔ میں نے کہا جناب پہلے تو تم نے سب سے پہلے انکار کیا ہے اپنے بابے پہ، تیرا پیو بھی تو بابا ہی ہے نا، تو اپنے پیو نے بھی انکار کر رہے ہیں جناب بابے نے شاعری کوئی نہیں۔ میں نے کہا داتا علی حجویری کون تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون تھا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ فاتح قادیانیت کون تھے؟ حضرت سلطان باہو کون تھے؟ آج تک اسلام پھیلانے والے برے صغیر میں سارے بابے انجینئر صاحب کو جناب ایک بندہ بھی مسلمان کوئی نہیں ہویا۔ ہمارے جو بابے تھے انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان لوگوں سے بچوں کو کہتے ہیں جناب ماں دے شاہی کوئی نہیں۔ اندازہ کرو جنہ ماں پہ انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی علمی کیفیت کی ہوتی ہے، علمی حیثیت اس کی کیا ہوگی جو ماں باپ کے لیے کہہ رہے ہیں ماں دے شاہی کوئی نہیں۔ باپے تو جو بات نہیں کر رہے نا اپنی ماں کو بھی نہیں مان رہے۔ وہ ایک جملہ ہے لیکن وہ میں نہیں کہتا، پھر مناسب نہیں ہے، ورنہ جملے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن توجہ کیجیے گا۔ لیکن ماں یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں جناب آج کل کی مائیں ان کے قدموں تلے جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم تربیت پہ انگلی اٹھا سکتے ہو کہ جناب تربیت اچھی نہیں کی، لیکن تم ان کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو ماں بے شک مسلمان ہو، ماں بے شک کافرہ ہو، اللہ نے اولاد کی جنت کو ماں کے قدموں میں رکھا ہے۔ اور آئیے جن کا میں نے نام لیا، حضرت سلطان باہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بایزید بستامی ہوں، حضرت پیر مہر علی شاہ ہوں، جتنے بھی ولیوں کا میں نام لوں ان سے پوچھو اے اللہ کے ولیوں تمہیں عظمت کیوں ملی ہے، عظمت کیسے ملی ہے؟ جواب آئے گا لوگوں ہمیں جو بھی عظمت ملی
جتنی بھی عظمت ملی ہے ہمیں ماں کی دعاؤں سے ملی۔ بایزید بسطامی اللہ کے ولی آپ سے پوچھا گیا حضرت ہمیں یہ بتائیں آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو صرف نماز، صرف قرآن، صرف عبادت، فرمایا یہ ضروری ہے لیکن صرف اس وجہ سے ولایت نہیں ملی۔ حضرت پھر کیسے ملی ہے؟ فرمایا نماز، ریاضت، عبادت، قرآن سب ضروری ہے لیکن فرمایا سن لو سب کچھ کرنے کے بعد مجھے ولایت ایسے نہیں ملی، فرمایا اس میں بھی میری ماں کی دعائیں شامل ہیں۔ آپ سنیے گا بایزید بسطامی کیا سنا رہے ہیں۔ آپ فرماتے لوگوں ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی رات تھی، مائک اگر چینج کرتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی مائک۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، میری ماں بیماری کی حالت میں چارپائی پر موجود ہے، اسی دوران آدھی رات کا وقت ہوا، میری ماں نے مجھے پکارا، فرمایا بیٹا قریب آؤ، میں فرماتے میں ماں کے قریب آیا، ماں نے فرمایا بیٹا پانی پلاؤ، آپ فرماتے ہیں میں پانی لینے کے لیے گیا ہوں، پانی لے کر قریب آیا، کیا دیکھا ماں دوبارہ سو چکی تھی، میں نے سوچا اگر ماں کو بیدار کیا ماں کے آرام میں خلل آ جائے گا، اب کیا کروں؟ فرماتے اسی دوران میں وہاں کھڑا رہا کہ جب میری ماں بیدار ہوگی ماں کو پانی پیش کر دوں گا، فرماتے اسی دوران رات گزر گئی، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، فجر کی اذانیں شروع ہوئی، ماں میری بیدار ہوئی، ماں کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا میں کھڑا ہوں، ماں کہنے لگی بیٹا کیا تو پوری رات کھڑا رہا؟ ماں کہنے لگی کیا پوری رات یہاں کھڑا رہا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا ہاں ماں پوری رات کھڑا رہا، نہ جانے تو کب جاگے گی، پانی مانگے گی۔ ماں نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے، اسی دوران ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولا میرے بیٹے نے میرے لیے یہ خدمت کا اظہار کیا، میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے، میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو زمانے کا ولی بنا دے، میرے بیٹے کو زمانے کا ولی بنا دے۔ نعرہ لاؤ نا بلند آواز نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا کہ جو ملا ہے ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ کس سے ملا ہے جی؟ ماں کی دعاؤں سے۔ ماں کی دعاؤں سے مطلب یہ سمجھ آیا کہ جتنے بھی ولی بنے ہیں ماں کی دعاؤں سے بنے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی ہوں، حضرت سلطان باہو ہوں، حضرت پیر محمد علی شاہ ہوں، یہاں تک کہ ولیوں کا امام پیران پیر حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی ہوں، جتنے بھی ولی آئے سب کہتے ہیں لوگوں ہمیں جو عظمت ملی ہے ماں کی دعاؤں سے ملی ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ کہہ دیں عظمت کی سنا، نانا ساروں کی آواز آئے عظمت کی سنا، پڑھ لیں جن کی دنیا سے چلی گئی وہ بھی محبت کا اظہار کریں، میں دعا دے رہا ہوں مولا جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ان کی مغفرت فرما دے۔ اب سب کی آواز آئے عظمت کی سنا، نانا سب کی آواز آئے عظمت کی سنا۔ ماشاءاللہ اسٹیج پہ پڑھنے والے احباب موجود ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیں، دیکھنے والے سننے والے سب اپنی توفیق کے مطابق شامل ہو جائیں۔
عظمت ماں شمع والدین کی شان ماں کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ذرا اظہار کر دیں آواز آ جائے عظمت کی سوناوا عظمت کی سوناوا مادیاں اتار دے دیا نے دعاوا تار دے دیا نے دعاوا مادیاں اور آج لوگ کہتے ہیں جناب فلاں مجھ سے محبت کرنے والا فلاں میرا یار ہے فلاں میرا دوست ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا اور نوجوانوں کے لیے پیغام شاید کس کے دل میں یہ خیال آ جائے جناب فلاں عورت مجھ سے محبت کرنے والی اصلاحی جملہ سنیے گا باتیں تھوڑی کڑوی ہیں لیکن ہیں کھری آج کے دور کے اندر لوگ ماں باپ کو اپنی دنیا کی محبت کے لیے چھوڑنے والے کہ جناب فلاں میرا محبوب مجھ سے محبت کرنے والا یا جناب کوئی یہ سوچتا ہے کہ فلاں میرا انتظار کرے گا جب میں رات کے وقت آؤں گا لیکن سنتے جاؤ چاہے بھائی انتظار کرے نہ کرے چاہے دوست انتظار کرے نہ کرے چاہے کوئی محبوب انتظار کرے نہ کرے لیکن تم آدھی رات کو بھی آؤ گے کوئی انتظار کرے نہ کرے ماں ضرور انتظار کرتی رہتی ہے ماں ضرور انتظار کرتی رہتی ہے لیکن دنیا میں ماں کو جھڑکنے والے دنیا میں ماں کی زندگی میں ماں کو برا بھلا کہنے والے ماں پر ظلم و ستم کرنے والے دنیا والوں کے کہنے پر اپنے دوستوں یاروں کے کہنے پر اپنے محبوبوں کے کہنے پر ان کی محبت میں والدین کو نفرت کا اظہار کرنے والے والدین پر ظلم کرنے والے والدین کو جھڑکنے والے والدین کا ساتھ چھوڑنے والے سن لو سب تمہیں چھوڑ سکتے ہیں ماں نہیں چھوڑ سکتی باپ نہیں چھوڑ سکتا ماں اپنی تکلیف تو ضرور برداشت کر لے گی باپ ضرور تکلیف برداشت کر لے گا مگر کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے یہ کر دیا میں نے تیرے لیے وہ کر دیا بلکہ ماں باپ اتنے احسانات کے باوجود ظلم بھی برداشت کریں گے مگر ماں باپ کبھی بھی بددعا نہیں کریں گے کبھی بھی اولاد کے حق میں بددعا اولاد کے خلاف بددعا نہیں کریں گے لیکن یاد رکھو آج لوگ ماں باپ پر ظلم و ستم کرنے والے ہیں آج اپنی اصلاح کر لو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے اس لیے کہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی باپ دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھو ماں باپ کی قدر کیا ہے تو کہیں گے لوگوں ہمیں تو لگتا ہے ہماری کائنات ہی لٹ گئی ہے ہماری کائنات ہی لٹ گئی ہے ماں کتنی محبت کرنے والی سنتے جاؤ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ اور این بوہے تیری گاوا نانا آواز آئے رین بوہے تیری گاوا ماں دیا اور ماں کی یاد میں آنسو بہانے والوں یاد رکھو یہ آنسو میرے آقا کے بھی نکلے ہیں ماں کی محبت میں ماں کے پیار میں یہ آنسو میرے مصطفیٰ کی آنکھ مبارک سے بھی نکلے میرے آقا بھی اپنی ماں کی یاد میں روئے ہیں جب ماں کی وفائیں ماں کا پیار یاد آیا امام الانبیاء بھی اپنی ماں کی یاد میں روئے رو پے پیارے محمد مصطفیٰ او یاد جد آئیاں بابا یاد جد آئیاں بابا مادیاں یاد جد آئیاں
ماں دیا یاد رکھو ماں کون شان والی. میرے آقا کے ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ. فرمایا پھر چلا جا ماں کی خدمت کر لے. یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا تو جہاد میں اس لیے جانا چاہتا ہے تاکہ تجھے جنت مل جائے. یا رسول اللہ ہاں جنت مل جائے. میرے محبوب نبی نے فرمایا پھر چلا جا ماں کی خدمت کر لے اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں میں موجود ہے. ماں کے قدموں تلے جنت موجود ہے. یعنی جہاد کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا ماں کی خدمت کر لے تجھے جنت مل جائے گی. اسی طرح ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں کرتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. سارے گناہ معاف ہو جائیں. میرے آقا نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ماں کا تو انتقال ہو گیا. فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں. دوسرا طریقہ جو نبی نے بیان فرمایا اندازہ فرمایا. میرے آقا نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انتقال ہو گیا. فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کون زندہ ہے جی؟ خالہ. یا رسول اللہ ہاں خالہ زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر چلا جا خالہ کی خدمت کر لے. سمجھ لینا تو نے ماں کی خدمت کی ہے. ماں کی خدمت اگر نہیں کر سکا فرمایا ماں دنیا سے چلی گئی جا کر خالہ کی خدمت کر لے. فرمایا یا رسول اللہ عرض کی کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا خالہ کی خدمت کرے گا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ویر ویرانے دردی ہونے. یہ جو جناب ظہیر صاحب ان کے والد کا بھی انتقال ہوا, بھائی کا بھی انتقال بتا رہے ہیں, بھائی کا بھی انتقال ہوا. چلیں ان کی نظر کر رہا ہوں. ویر ویرانے دردی ہونے ویر ویرانیاں باوا باپ سران دے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا. ماں بھی شان والا باپ بھی عظمت والا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جنت کا دروازہ باپ ہے. کوئی یہ سوچے کہ صرف ماں راضی ہو جائے تب بات بن جائے گی, نہیں, بلکہ فرمایا باپ کو بھی راضی کرنا ضروری ہے. جب دونوں راضی ہوں گے ماں باپ تو پھر بندہ جنت کا حقدار بنتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بدبخت نے دنیا میں خدمت نہیں یا خدا نہ خواستہ ظلم کیا, زبان درازی کی, بدتمیزی کی اور برے انداز سے برا سلوک کیا, وہ کیا کرے؟ ظلم تو اس نے بہت بڑا کیا ہے, ناقابل معافی ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت بڑی بلند ہے. اللہ نے فرمایا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں. اللہ کے محبوب نے اس کے بعد بھی طریقہ بیان کر دیا. فرمایا چلے جاؤ ماں کی قبر پہ, باپ کی قبر پہ, اور ماں باپ کی ایک روایت میں آتا ہے, میں اس کی سند سے نہیں جا رہا, ماں باپ کی قبر پہ جا کر ماں اور باپ کی قدموں والی سائیڈ کو بوسا دے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. جمعے کے روز ماں باپ کی قبر کی زیارت کر, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور فرمایا ماں باپ کے لیے دعائیں کر. لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے, اب قبر میں ماں باپ کو کس چیز
کی ضرورت ہے، ماں باپ کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اولاد دعائیں کرے، اولاد اچھے اعمال کرے، اولاد صدقہ جاریہ کرے، وہ اچھا عمل جو اولاد کرے گی وہ اچھا عمل قبر میں ماں باپ کو فائدہ دے، ماں باپ کو قبر میں فائدہ دے۔ اور یاد رکھیں ایک مرتبہ ایک اللہ کے نبی نے عرض کی یا اللہ تو ماں کے ذریعے بچوں کو پیدا کرتا ہے، تو چاہتا تو پتھر سے بچے نکل آتے، درخت سے نکل آتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اگر پتھر میں سے نکل سکتی ہے، اللہ باقی انسانوں کو بھی اس طرح پیدا کر سکتا تھا، ماں کے ذریعے اللہ نے بچے کو کیوں تکلیف فرمایا، پیدا فرمایا؟ اس کی بھی وجہ ہے، یا اللہ سمجھا دے۔ اللہ نے فرمایا وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، یا اللہ نظر آ رہا ہے، فرمایا دیکھ اس درخت کو غور سے۔ اللہ کے نبی غور سے اس درخت کو دیکھنے لگے، کیا دیکھا؟ چند لمحے گزرے تھے، اس درخت میں سے ایک بندہ نکلا، ایک انسان نکلا، وہ انسان نکلا۔ پھر فرمایا دوسری طرف دیکھ، دوسرے طرف سے دوسری سائیڈ سے درخت کے دوسرا انسان نکلا، ایک سائیڈ سے تیسرا انسان، یعنی اس درخت میں سے 4 انسان نکلے، ایک دائیں طرف چل پڑا، ایک بائیں طرف چل پڑا، ایک آگے ایک پیچھے، یعنی مختلف طرف چل پڑے، نہ کسی سے سلام کیا ایک دوسرے سے، نہ ایک دوسرے کو دیکھا، چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا دیکھا یا اللہ دیکھا، یا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر ان درختوں سے بچوں کو پیدا کرتا پھر یہ رشتے کیسے بنتے؟ یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اگر درختوں سے پیدا کرتا، پتھروں سے پیدا کرتا، یہ رشتے کیسے بنتے؟ فرمایا ماں کی طرف سے میں نے خالہ کا رشتہ بنا دیا، ماموں کا رشتہ بنا دیا، میں نے ماں کی طرف سے نانے کا رشتہ بنا دیا، باپ کی طرف سے چچا چچی کا رشتہ بنا دیا، دادا دادی کا رشتہ بنا دیا، پھوپھی کا رشتہ بنا دیا۔ کہا اگر ماں کے ذریعے پیدا نہ کرتا تو یہ رشتے اور خاندان کیسے بنتے؟ تو فرمایا اس لیے ماں کی وجہ سے اللہ نے ماں کے ذریعے انسان کو تخلیق فرمایا، اور فرمایا قیامت والا دن ہوگا، دنیا میں تو شناختی کارڈ میں بھی بلدیت ہوتی ہے، باپ کا نام ساتھ ہوتا ہے، فرمایا قیامت والا دن ہوگا ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے جناب؟ فلاں صاحب فلاں ولد فلاں ولد فلاں، لیکن ہوگا کیا؟ قیامت والا دن ہوگا ماں کے نام سے بلایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اب سنیے گا، فلاں نام سے پکارا جائے گا، لیکن سنتے جائیے گا قیامت والا دن ہوگا دنیا میں باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، قیامت والا دن ہوگا جب لوگ آئیں گے اللہ ہر ایک کو اس کی ماں کے نام سے پکارے گا کہ فلاں ماں کے بیٹے آ جاؤ، فلاں ماں کے بیٹے آ جاؤ، توجہ، فلاں ماں کے بیٹے آ جاؤ۔ بڑی نکتے والی بات سنانے لگا ہوں، ماں کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں ماں کے بیٹے آ جاؤ۔ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ وجہ پہلی وجہ یہ ہے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بتانا چاہتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ماں سے پیدا ہوئے، باپ کے بغیر، ماں کے ذریعے پیدا ہوئے، اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو تخلیق فرمایا۔ اور فرمایا دوسری وجہ اللہ کریم اپنے بندوں کی اور خاص طور پہ اپنی بندیوں کے پردے رکھنا چاہتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارا جائے تو معذرت کے ساتھ کتنے لوگ بدنام ہو جائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور اللہ رحم کرنے والا، اللہ پردے ڈالنے والا۔ آپ کو معلوم ہے ماں تو ایک ہوتی ہے نا، اگلی بات میں نہیں کر رہا بھائی، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، تو اللہ نے قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارنے کے لیے کہا، ماں کے نام سے پکارے گا اللہ، وجہ فرمایا تاکہ کوئی بدنام نہ ہو جائے، کوئی میری بندی بدنام نہ ہو جائے، کہ اللہ کی رحمت دیکھیں اللہ اس دن بھی بہت سے بندوں پر ان کے عیبوں پر اللہ کریم برائیوں پر پردے ڈالے گا۔ تو فرمایا دوسری وجہ یہ ہے اللہ بندوں کے بندیوں کے عیبوں پر پردے ڈال رہا ہے، اس لیے ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب تیسری وجہ اسٹیج سے لے کے آخر تک جو بول سکتا ہے بولے گا۔ محرم بھی آ رہا ہے، کربلا کا موضوع بھی آ رہا ہے، شان اہل بیت سنیں گے، جملہ سنیں، ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔
ہوں گے، دلوں سے زبان سے نکلے گی۔ فرمایا تیسری وجہ قیامت والے دن ماں کے نام سے پکارنے کی یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے جب قیامت والے دن حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت آئے گی، حسن و حسین آئیں گے، اعلان ہوگا سن لو حسن و حسین جیسی اولاد کوئی نہیں ہے، فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں۔ یہ عظمت بتانی۔ آج آپ جائیں نا ڈاکٹروں کے پاس، لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ یورپ میں یہ تجربہ ہوا کہ جناب ان کو گھڑیوں کی آواز سنا کے ٹک ٹک والی آواز، وہ سنا کر ان کو نیند کی پریکٹس کو کہا جاتا ہے، اس طرح اس کو نیند آ جائے گی اور واقعی نیند آ جاتی ہے۔ وہ ٹک ٹک کی آواز سنا کر تو انہوں نے کہا تحقیق کیسے ہوئی؟ وہ ڈاکٹر کہتا ہے تحقیق یہ بھی ہم نے ماں پر کی ہے، اس وجہ سے بندے کو نیند نہیں آتی، اس لیے گھڑیوں کی آواز والی وہ آواز سنا کر ان کو سلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے تحقیق کی ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے ماں کے دل کی دھڑکن کا عادی ہو جاتا ہے، ماں کے دل کی دھڑکن کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور آپ پوچھیں ماں سے ماں اگر دائیں طرف بچے کو سلائے گی تو آرام نہیں آئے گا، بائیں طرف دل والی سائیڈ سے سلائے گی تو ماں بچے کو نیند آ جائے گی، اس لیے کہ وہ ماں کی دھڑکنوں کا عادی ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی سکون بھی ماں کی دھڑکنوں سے آتا ہے، نیند بھی ماں کی دھڑکنوں کی آواز سن کر وہ سکون کی نیند آتی ہے۔ یہ عظمت ہے ماں کی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا چاہے ماں گناہگار ہو چاہے نیک ہو، اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ لیکن اگلی بات سنیں، ماں بے شک ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن تربیت ضروری ہے ماں باپ کی۔ آج کی مائیں بھی اگر وہ قرآن کی لوری دینا شروع کر دیں، سورہ رحمان کی لوری دینا شروع کر دیں تو آج بچے پھر ڈانسر پیدا نہیں ہوں گے، ناچنے والے پیدا نہیں ہوں گے، اور جناب یہ بےہودہ کام کرنے والے پیدا نہیں ہوں گے، چور پیدا نہیں ہوں گے، ڈاکو نہیں بنیں گے، یہ فتنہ فساد کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اگر سورہ رحمان قرآن کی لوری دینے والی مائیں آج بھی موجود ہوں تو آج بھی بچے باب خاتم رضوی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جن کی ماں بھی قرآن کی لوری دیتی رہے تو پھر تو اس کا جنازہ بھی بتاتا ہے نا کہ کوئی شان والا جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر ماں کی تربیت ہو تو بچے اس طرح بن سکتے ہیں ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ قرآن کی میں نے بات کی اور میں اسی پہ ختم کروں گا، بس یہ بات میرے سماعت فرمائیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ توجہ آپ تمام ماں باپ کی، میزبان حضرات کی بھی، آپ تمام ماں باپ۔ یہ سویڈن کے اندر یہ جو معاملہ ہوا ہے سب کو معلوم ہے نا کیا ہوا ہے؟ قرآن کو جلایا گیا، تکلیف ہوئی ہے ہمیں، تکلیف ہوئی ہے نا، لیکن ہمیں اس وقت تکلیف کیوں نہیں ہوتی جب یہ قرآن الماریوں میں پڑا ہوتا ہے؟ قرآن کھولنے والا کوئی نہیں۔ قرآن دو موقعوں پر فوراً کھولتا ہے، دو موقعوں۔ وہ دو موقع کون سے ہیں؟ پہلا موقع جب بچی کی شادی کی جائے، رخصتی کے وقت بچی کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے کہ جناب قرآن کا سایہ کر رہا ہوں، یعنی قرآن کے سائے کی یاد اس وقت آئی جب بچی رخصت ہو رہی۔ دوسری بات ہمیں قرآن یاد آتا ہے جب کوئی ہمارا دنیاوی کوئی معاملہ کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، حلف اٹھانے کی باری آئے تو ہم جناب کہتے ہیں جناب قرآن جاؤ، اس وقت حلف کے لیے قرآن اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ قرآن الماریوں کی زینت ہے، کوئی کھولنے والا نہیں، لیکن غلاف میں لپٹا ہوا ہے، غلاف میں سجا کر ہم نے رکھا ہوا ہے، پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ چلے ہم ان کو تو کہتے ہیں وہ تو ہے ہی مردود لعنتی، انہوں نے تو بہت بڑا غلط کام کیا، ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچی اور ہمیں تجاوز بھی کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ ضرور اس کا بدلہ لینا جانتے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم قرآن سے محبت کتنی کرتے ہیں، قرآن سے کتنی وفا کرنے والے، کتنی بار دن میں قرآن کھولنے والے۔ اگر میں مجمع میں پوچھوں کہ کتنے لوگوں نے قرآن آج کھولا تو معذرت کے ساتھ شاید 2-3 بندے یا چند بندے ہوں گے جنہوں نے کہا ہو جناب کہ ہم نے قرآن کھولا ہے، ورنہ شاید کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے آج صبح قرآن کھول کے دیکھا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کا نام تو لیتے ہیں مگر وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن کھولیں، وہ محبت ہمیں کیوں نصیب نہیں ہو رہی؟
کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں پھنس گئے، سوشل میڈیا اور باقی بیہودہ چیزوں کی طرف پھنس گئے، اس وجہ سے دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا۔ آج بھی اگر آپ قرآن کو تھام لیں، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ قرآن پر حملہ کر سکے۔ آج بھی قرآن کا دامن سے وابستہ ہو جائے۔ تیمور بادشاہ غالباً گزرا، ایک ظالم بادشاہ، اس کے دور کے اندر قرآن جلانے کا حکم ہوا کہ قرآن جلا دو، جتنے بھی قرآن کے نسخے ہیں پورے ملک میں ساروں کو جلا دیا جائے۔ حکم پر عمل ہونا شروع ہوا، قرآن جلانا شروع کیا، بے شمار نسخے قرآن کے جلا دیے گئے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا بڑا خوش ہے، بڑا جناب آرام سے بیٹھا ہے کہ آج میں نے اپنا کام کر دیا، میرا مقصد پورا ہو گیا، قرآن کو میں نے جلا دیا، اب قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن مٹ گیا، قرآن ختم ہو گیا، قرآن رہے گا تو کوئی پڑھے گا نا، قرآن کو مٹا دیا، قرآن ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس بادشاہ کے دربار میں ایک 6 سال کا بچہ آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سن لے، میں حافظ قرآن ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ حافظ قرآن ہوں۔ بادشاہ بڑی حیرت سے کہنے لگا، اے بچے اگر حافظ قرآن ہے تو مجھے کیوں بتانے آیا ہے؟ کہا تجھے ہی تو بتانے آیا ہوں۔ کہا کیا بتانے آیا ہے؟ کہا یہی تو بتانے آیا ہوں، سن لے، تو قرآن کے نسخے جلا کر کیا سمجھتا ہے؟ تو نے قرآن کو مٹا دیا۔ سن لے، میرے جیسے لاکھوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، تو قرآن جلا تو سکتا ہے، ان لاکھوں سینوں سے قرآن کو کیسے نکال دیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ کیا کہا؟ تو قرآن جلا تو سکتا ہے، قرآن کو ان سینوں سے قرآن کو کیسے نکال سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، آخری بات کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ ان جیسے قرآن دشمنوں کو اللہ نے 1400 سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا، 1400 سال پہلے یہ چیلنج کیا تھا، اگر تم سچے ہو تو اس قرآن کی صورت جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ سارے کافر مل کر بھی ایک صورت نہیں لا سکے، اللہ نے فرمایا اور آسانی کر دیتا ہوں، اس قرآن کی آیت جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ اللہ نے فرمایا سارے مل جاؤ، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج 1400 سال گزر گئے، ان کافروں نے مقابلہ تو یہ کر نہیں سکے، انہوں نے قرآن کو جلانا شروع کر دیا اور قرآن کو جلا کر یہ بتا دیا کہ ہم شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا قرآن جلانا تمہاری شکست بتا رہا ہے، سن لو تم مٹ جاؤ گے، قرآن قیامت تک باقی رہے گا، قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آخر میں کیوں نہ کہہ دوں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ رات مگر بدلے گا زمانہ رات مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو حضرات گرامی آج نیت کریں، انشاءاللہ زیادہ نہیں تو کم سے کم 3 آیتیں روزانہ پڑھیں گے، نیت کریں نا سارے ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ، نیت کرتے ہیں سارے حضرات، انشاءاللہ 3 آیتیں ضرور پڑھیں گے، اور کوشش کریں کہ ترجمہ تفسیر سمیت کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں۔
تاکہ کم سے کم ہمیں محبت بھی پیدا ہو ہمارے دلوں میں، اور ہمیں معلوم ہو کہ اس قرآن میں کیا اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کریم ان مردودوں کو جنہوں نے قرآن جیسی عظیم کتاب کی بے حرمتی کی اور اس کو جلایا، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق اور قرآن سے مزید محبت عطا فرمائے۔ یہ جو محفل سجائی گئی، اللہ کریم آج کے اسپیکر کا صدقہ، اس محفل کا صدقہ، اللہ کریم جناب محمد ظہیر صاحب کی والدہ کا کی بے حساب اللہ کریم بخشش کو اور مغفرت فرمائے، اور ان کے بھائی اور والد گرامی جو بھی حضرات اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چل بسے، اللہ کریم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ جتنے حضرات علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ جمیع حاضرین و سامعین تشریف لائے، اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ ایک صلاۃ و سلام کا شعر ساتھ ہی دعا۔ مصطفیٰ پیلا کھوسلا شمع بز میں ہدایت، پیلا کھوسلا اور آسیاں تھام لو دامن مصطفیٰ، سیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہلا حوصلہ مصطفیٰ رحمت پہلا سلام، اور جن کے قدموں کو چومے ہے جبریل اور جن کے قدموں کو چومے ہے جبریل بھی، ان کے طلبوں کی لذت لا مصطفیٰ جانے رحمت پہ یا الہی صدیقہ آل رسول، آقا یہ سلام آج سانا ہو قبول۔ کچھ اب آپ جو ہے وہ اندر کمرے کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ تشریف لے جائیں تاکہ انتظامیہ کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ میں اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کمروں کے قریب قریب ہیں وہ کمرے کے اندر چلے جائیں، ابھی ختم پاک ہوگا، دعا ہوگا۔